آپ دینی علوم کے ماہر ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تفسیر کا مادہ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی مفہوم، فن تفسیر کا آغاز، ارتقاء، اصول تفسیر، تفسیر کی نزاکتیں، لطافتیں، استادان فن، خدمات، خصوصیات اور محاسن و محامد پر بھی میری نسبت زیادہ علم اور غائر نظر رکھتے ہیں۔ میری حاضری کا مقصد بطور قاری اور طالب علم اس تاثر کا اظہار ہے جو قبلہ شاہ صاحب کے نہایت ہی وقیع علمی شاہکار کے مطالعے سے ایک شائق، ایک متجسس، ایک جوئندہ پر مرتسم ہوتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، حروف، الفاظ، کلمات، تراکیب، اصطلاحات، بصری اور باطنی حسن و آہنگ کا بے مثل، بے ہمتا، بے نظیر مرقع۔ جیسی فضیلت خالق کی مخلوق پر ہے ویسی ہی برتری اس کلام کی باقی تمام کلاموں پر ہے۔ اس کے جلال کے سائے میں پناہ لیتے تمام کلام اسی سے جمال، کمال اور حکمت پاتے ہیں۔ یہ کلام شعر و سخن، ادب، بیان اور تقریر کے تمام بلند پایہ نمونوں سے بھی بلند، رفیع، منزہ اور ممتاز ہے۔ اس کی جمال آرائی، اس کا اسلوب، اس کی دلکشی، اس کا اعجاز متقاضی ہے کہ اس سے استفادہ و فیض کا بھی ایک خاص قرینہ ہونا چاہیے۔ اس ادب گاہ میں تمام سلیقے سرنگوں ہوں۔ اس کی عظمت یکسوئی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کی نفاستوں کے جگمگ کرتے جہان میں وہی جھانکے جس کو اس کی تمکنت کا یارہ ہو۔ اس کی تجلیات کی دنیا میں وہی داخل ہو جو پہلے حضوری سے وضو کرے، جو اخلاص کی نیت باندھے، جو خشوع کو مرتکز کر کے مافیہا سے منقطع ہو۔ حضرات، میں نے دیکھا ہے، میری یہ آنکھیں گواہ اور مدعی ہیں کہ ایک خالق آشنا زخار کتب خانے کے بیچوں بیچ ہزاروں کتابوں کے درمیان سامنے ارد گرد آس پاس کتابوں کا انبار سجائے ارتکاز و اعتکاف کی تصویر بنا باران نور و معرفت میں خوب خوب بھیگ رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت روح نکھرتی ہے، دل مصفہ ہوتا ہے، ذہن مطہر ہوتا ہے۔ روحانی بالیدگی آمادہ بصارت و بصیرت ہوتی ہے، پھر تبصرہ تخلیق ہوتا ہے۔ حضرات، قبلہ شاہ صاحب نے اپنی نگارش کے لیے لفظ تفسیر استعمال کرنے کی بجائے تبصرہ اختیار کیا ہے۔ ہاں، تبصرہ وہی کر سکتا ہے جس نے بصارت سے بصیرت کا دل افروز مرحلہ طے کر لیا ہو، سو یہ تبصرہ ہے، بصارت سے بصیرت تک کا دل افروز مرحلہ۔ حضرات، ایک محدود اور متعین جہان کاوش میں رہتے ہوئے مانوس حصاروں کو توڑنا، نئی راہیں کشید کرنا، نئے منطقے دریافت کرنا، نئے افق ابھارنا اور ان پر اصلاح و انطباق کے نئے سورج ٹانکنا توفیق ہے، اور یہ توفیق مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ کو جس فیاضی اور فراوانی سے عطا ہوئی ہے قابل رشک ہے، اور قابل رشک ہستیوں پر میں رشک کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے والے بے توفیق، ناتواں اور محروم ہوتے ہیں، اور میں ان میں سے کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہتا۔ اسی لیے میرے یہ معروضات فقط رشک کا اظہار ہیں۔ چند برس پہلے مجھے میرے ممدوح قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے متفرق صورتوں کی تفاسیر کا تحفہ عطا ہوا تو میں نے بے تابی میں تمام کی تمام چند مہینوں ہی میں پڑھ لی۔ سچ کہتا ہوں، میں علم و ادب کا مختلف قسم کا قاری ہوں، میرے استحسان کا معیار بھی مختلف ہے۔ جب تک اسلوب پھڑکا نہ دے، روح سے واہ کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ادبی تحریروں میں اسالیب کی ندرت، جدت اور مرصع اسلوب سے ادبیت کی شان پیدا کر لینا محض کرامت ہے، کرامت، اور شاہ صاحب آپ صاحب کرامت ہیں۔
حضرات، میں کرامت والوں کا قائل ہوں اور شاہ صاحب کے اسلوب مجھے ارادت والوں میں بھی شامل کر لیا ہے۔ اس تحریر اور اسلوب نے مجھے پہلے ہی تعارف میں اپنا مرید بنا لیا تھا۔ عبد الماجد دریابادی کے بعد اس فن میں جس شخصیت نے مسحور، مبہوت اور مضبوط کیا ہے وہ قبلہ شاہ جی کی ذات والا صفات ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح تمکنت اور مسکراہٹ کے امتزاج سے ایک دلکش اور دل آویز جلوہ تشکیل دیا ہے، اسی طرح تحریر میں بھی جلال و جمال کی آمیزش سے جہان حسن تراش لیا ہے۔ شاہ صاحب کا ایک معروف کلمہ تخاطب ہے، میرے سونیاں۔ یہ جہان حسن اسی کا آئینہ ہے۔ یہ جھلملاتا اسلوب 14 کے 14 طبق منور کر دیتا ہے۔ قاری کی استطاعت فہم اور استحسان ادراک کو پر لگ جاتے ہیں۔ سیر افلاک کا یہ لطیف احساس زہ قسمت، زہ نصیب۔ حضرات، یہ قرآن حکیم کی جمال آرا اور حکمت افروز تفسیر ہے۔ ایک جمال پسند مفسر، ایک حکمت بردار پیر، ایک بصیرت بکف صوفی، ایک بصارت افروز استاذ کی کاوش۔ اس کاوش کے نگار خانے میں میرے ساتھ اتریے۔ یہاں ذخیرہ الفاظ محض ذخیرہ نہیں، خزانہ ہے جو شاہ صاحب قبلہ کے وسعت مطالعہ، زبانوں پر دسترس، زبانوں کی نزاکتوں پر عبور اور ادبیت کی نفاستوں پر مکمل گرفت ہی ظاہر نہیں کرتا، لفظ گری، تراکیب سازی، ذہنی اپج، تخلیقی شان، الفاظ کی در و بست، بند و کشاد، جمال آرائی، حکمت نصیبی اور مقصود نگاہی کا دال ہے۔ شاہ صاحب کے اسلوب میں ایک طرف علمی تبحر، فضیلت نشینی اور عالمانہ جلال ہے، تحقیق، عمق، فکر اور احتیاط ہے، تو دوسری طرف تاریخ، زمانہ موجود، مستقبل، مقام، نظام اور عالمی مد و جزر پر بھی ایک نباز کی طرح مکمل اندرون شناسی ہے۔ شاہ صاحب نے بیک وقت الہ پرستی، رسول شناسی، دین معابی، ادب نوازی، جمال پروری اور جلال دوستی کا ایک قصر تعمیر کیا ہے، جس میں داخل ہو کر قاری مرعوب بھی ہوتا ہے، مامون بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ سب وہی کر سکتا ہے جس نے بصارت سے بصیرت کا دل افروز مرحلہ طے کر لیا ہو، جس کا مبارک کلمہ تخاطب ہو، میرے سونیاں۔ سونا رب آپ کے سونے تخاطب کو، تقریر کو، تحریر کو اور جمال آرا کرے۔ شاہ صاحب تمام تفاسیر کی تکمیل اور اشاعت پر ہم سب کی طرف سے مبارک۔